السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے ایک بار پھر عامر حسنی حاضر ہے۔ پروگرام ہے دل پر دستک۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھوڑ سوار کہیں چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا تو چلتے چلتے پوچھا کہ سائیں کیا حال ہے؟ فقیر نے کہا جس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اس نے دیکھا کہ اس کو تو بظاہر اس کے پاس اپنا ننگ ڈھانپنے کے لیے بھی بہت مشکل کپڑے میسر تھے۔ اس نے کہا یہ کیسے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جب آپ ساری اپنی خواہشات ہی ترک کر دو، جب کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے، تو سمجھو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ تو اصل بات بھی ہمارے لیے یہی ہے، اس کے اندر یہ پیغام ہے۔ اس فقیر نے یہ پیغام دیا اس آدمی کو کہ اگر تم اپنی خواہشیں بڑھاتے چلے جاؤ گے تو تمہارا حال برے سے برا ہی ہوتا جائے گا، کیونکہ جیسے جیسے خواہشیں بڑھیں گی ویسے ویسے اس کے لیے تگ و دو، اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ناجائز طریقے سے کمانے لگ گئے تو پھر تو سب کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ پھر بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ان کے پاس سکون بالکل نہیں ہوتا جو ناجائز طریقے سے ان چیزوں کو، اس دنیا کو کما رہے ہوتے ہیں۔ آج اب دنیا کے خاص طور پہ پاکستانی اور ہمارے دوسرے ممالک کے لوگ، ہندوستان کے لوگ بھی، وہ دیکھ لیں کہ جہاں پیسے کی ہوس ہے وہ سیاستدانوں میں ہمیں کثرت سے نظر آتی ہے۔ ان کا کیا حال ہے؟ ان کو آپ اگر دیکھیں، ان کی اندرونی حالات، ان کی زندگی کو مطالعہ کریں تو سکون سے بالکل وہ دور ہیں۔ ان کی زندگیوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں سکون کہیں نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر وقت بے یقینی اور پریشانی، اور کہیں مقدمات کا ڈر، اور کہیں مقدمات چل رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو حال ہے وہ اسی قناعت سے نکل جانے کی وجہ سے۔ اگر انسان قناعت اختیار کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ جو خدا تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ تو مزید دیتا ہے، پھر وہ دیتا ہے، اور پھر وہ اگر کچھ دیتا ہے تو اس میں سکون بھی ہوتا ہے۔ اور صرف فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کا جو اس نے ہمیں دیا ہے اس میں شکر ادا کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو مل گیا اس پر وہ شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جو نہیں ملا اس پر وہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ملا اور وہ کیوں نہیں ہو سکا۔ جو کام نہیں ہو سکے اس میں خدا کی ضرور کوئی رضا اور کوئی بہتری ہے، اور جو ہو گئے ہیں اس پر خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یعنی اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جس چیز کا وعدہ خدا نے کیا ہو ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے سے وہ سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے یا گمان کرتا ہے۔ تو اگر آپ خدا تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ وہ یقیناً ہماری مدد کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا، تو وہ یقیناً دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کی اس یقین کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو اس کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس چیز پر ضرور شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنے جسم پر ہی غور کر لے، کتنے خوبصورت اعضاء، کتنے خوبصورت اس نے آپ کو حصے دی ہیں، کھانے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، دیکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت۔ یہ چیزیں کیا کم ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ اور خدا تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کچھ لوگوں کو معذور بھی شاید اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہم ان کو دیکھ کے یہ محسوس کریں اور شکر کا کلمہ پڑھیں اور شکر ادا کریں خدا تعالیٰ کا، تاکہ وہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے۔ تو جب مزید نعمتوں کی خواہش ہو تو سب سے پہلے جو پچھلی نعمتیں خدا نے دی ہوئی ہیں ان کے شکر کی طرف ضرور آئیں، اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ضرور سبق حاصل کریں۔
ان کی سیرت ضرور پڑھیں، اس سے آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں پیغام دیا وہ سب سے بہترین پیغام ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ قناعت رکھی، جو آیا، جو مال آیا اسے تقسیم کر دیا، اسے ضرورت مندوں تک پہنچا دیا، اور اپنے گھر میں شام تک بھی کوئی چیز نہیں بچا کے رکھتے تھے، جس دن جو چیز آ جاتی تھی اسی دن تقسیم کر دیتے تھے۔ کتنا ان کو خدا تعالیٰ پر یقین تھا اور کتنی قناعت تھی ان کے اندر، سادگی میں زندگی بسر کی۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ان کی سیرت اگر ہم اپنائیں، زیادہ کی خواہش نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر ادا کرتے رہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کے لیے جو ضروری سمجھے گا وہ عطا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے اور اس کا یہ وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔